اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے لیسن 15 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. یہ لیسن 15 کا پارٹ 2 ہے اور اس کے اختتام پر ہم 3/4 آف دا کورس کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، اور اپنے پروگریس کو ٹریک کرنا اور توجہ کرنا کہ کتنا ہم آگے بڑھے ہیں، یہ ایک انسان کے لیے بے حد اہم ہے تاکہ اس کے اندر جو موٹیویشن ہے وہ برقرار رکھے، وہ اپنی کامیابی کو دیکھے. اور امید ہے کہ 15 درس کے بعد اور ان کی پریکٹس کے نتیجے میں ہمارے قرآن کی تلاوت میں فرق آیا ہوگا. اور یہ بات یقینی ہے کہ اس مبارک مہینے سے پہلے جو ہم قرآن پڑھتے تھے اور اب کے بعد جو ہماری قرآن کی تلاوت ہوگی، اس میں فرق ہوگا. البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ہم صحیح میتھڈ سے اس کورس کو انجام دیں، پریکٹس کرے، ریوائز کرے، ایگزام دے اور سیریسلی اس کورس کو کمپلیٹ کرے. اور میں پھر سے اس بات کو یہاں دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ ریگولر یا معمولی یوٹیوب ویڈیوز نہیں ہے جہاں پر انسان آج کے زمانے میں یوٹیوب میں گھومنا پھرنا یہ ایک عام چیز ہو گئی ہے کہ ایک کلپ سے دوسری کلپ، 2 منٹ یہ کلپ دیکھ لی، چند منٹ وہ کلپ دیکھ لی، فلاں چیز انٹرسٹنگ لگی. سجیشنز بھی یوٹیوب کا الگوریدم بہت ہی سمارٹ دیتا ہے، تو انسان کو وہ کھینچ کر لے جاتی ہے نیو ویڈیوز کی طرف. کبھی 5 منٹ کا ویڈیو دیکھ لیا، کبھی 7 منٹ کا. توجہ بھی نہیں تھی کہ کیا بولا جا رہا ہے، بیزی تھے کسی اور وقت. ایسی علم حاصل کرنے کی کوشش سے بہت زیادہ انسان کو صحیح علم، سسٹمیٹک علم حاصل نہیں ہوتا. ہمیں اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہوگی درس پڑھنے کی، لیسنز کو انجام دینے کی، جس کی شرط یہ ہے کہ ہم سکون کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر پہلے سے ٹائم رکھ کر، کیونکہ ہمارے لیسن تقریباً 30 منٹس کے ہوتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا حوصلہ چاہیے، تھوڑا سٹیمنا چاہیے، تھوڑا سکون کا ماحول چاہیے. تو امید یہی ہے کہ آپ تمام کے تمام ناظرین یہی کام کر رہے ہوں گے کہ صحیح سے، سکون سے. اور میں نے پہلے کہا بھی تھا ابتدا میں کہ ہم یہ فیملی کے ساتھ مل کر یہ درس ہم پڑھ سکتے ہیں. گھر کے جتنے لوگ ہیں، بچے بڑے، یہ سب جمع ہو جائے اور ساتھ میں مل کر اس درس کو ہم سنیں، اس کے بارے میں لکھیں، پریکٹس کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں بہت سارا قرآن ڈائریکٹ سمجھ میں آ جائے. تو آج کا جو گرامر کا نقطہ ہے اس سے اپنی گفتگو کو، درس کو آغاز کریں. یہ جو نقطہ ہے وہ لیسن 15 کا ہے، اور جو PDF اردو کی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس میں پیج نمبر 99 پر یہ نقطہ موجود ہے. یہ نقطہ ہے عربک لینگویج میں جو حرکات ہوتی ہے اس کے بارے میں. جو حرکات، ان حرکات کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے اعراب. کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ اعراب. میں لکھ لوں یہاں پر، اعراب. اعراب یعنی حرکات. اعراب کہتے کسے ہے؟ ہر ورڈ کے اندر جو ڈفرنٹ لیٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں، ہر ورڈ مختلف لیٹرز سے بنا ہے، حروف سے بنا ہے، الفابیٹ سے بنا ہے. ہر الفابیٹ اور لیٹر کی ایک حرکت ہوتی ہے، ایک موومنٹ ہوتی ہے. عربی زبان میں یہ جو موومنٹ ہوتی ہے ایک لیٹر کی، وہ 2 ٹائپس کی موومنٹ ہوتی ہے. ایک کو کہا جائے گا چھوٹی حرکت، دوسرے کو کہا جائے گا طویل یا بڑی حرکت. حرکت یعنی موومنٹ، اعراب جسے کہیں. سمپل ایگزامپل، بڑی حرکت کیا ہوگی؟ میں کاف کو لے لوں، اگر کاف کے اوپر میں یہ اس طرح ڈیش بنا لوں تو یہ کاف کی بڑی حرکت ہے، یعنی کا. لیکن چھوٹی حرکت کیا ہوگی؟ کا
ک. بڑی حرکت دو برابر ہوتی ہے نارملی، ک کا. تو یہ رہی دو ٹائپس کی حرکت عربک کے اندر، چھوٹی حرکت، بڑی حرکت. خود جو چھوٹی حرکت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. دیکھیں چھوٹی حرکت جو سیکنڈ ٹائپ ہے ہمارا، ٹائپ نمبر 2 چھوٹی حرکت، یہ خود دو طرح کی ہوتی ہے. ایک چھوٹی حرکت ہے جس کا ہم نام رکھیں گے فتحہ، کسرہ اور ضمہ. ہم ہماری زبان میں بعض جگہوں پہ کیا کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. عربک میں اس کو کہتے ہیں فتحہ، یعنی میں کاف پر اسے پریکٹس کروں. دیکھیں چھوٹی حرکت ہے. ایک کیا ہے؟ ک، اسے کیا کہیں گے؟ فتحہ یا زبر. دوسری کیا ہے؟ کی. دیکھیں چھوٹی حرکت ہے، کی نہیں ہے، کی، ک کی یعنی زیر. اور تیسری کو، کو نہ کو. یہ ہو گئی چھوٹی حرکت جو تین طرح کی ہے. پہلے کو کہا جائے گا فتحہ، دوسرے کو کسرہ، تیسرے کو ضمہ. یا کہا جائے گا پہلے کو زبر، دوسرے کو زیر، تیسرے کو پیش. تو یہ ایک ٹائپ کی چھوٹی حرکت ہے. لیکن ایک دوسرے ٹائپ کی چھوٹی حرکت بھی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے تنوین. تنوین کیسے ہوگا؟ ک کے اوپر اگر یہ دو ڈیش آ جائے تو کیا ہوئے گا؟ کن، کن، نون آپ نے اضافہ، یا کن، یا کن. تو آئے تنوین پر اپنی گفتگو کریں. یہاں آپ دیکھ سکتے تنوین کا مطلب کیا ہے. ہم کہتے ہیں تنوین، ہم نے اضافہ کی. تنوین کا مطلب یعنی نون بنانا یا نون کو ایڈ کرنا. تنوین کا لٹرل میننگ ہے نون کو ایڈ کرنا. تو تنوین، جب چھوٹی حرکات میں ہم تنوین لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس ایک آخر میں نون اضافہ کرنا ہے. دیکھیں ک، کن، کی، کن، کو، کن. تو فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ دیکھیں یہ کی، ک اور کن، کی اور کن، کو اور کن میں فرق ہے. ہم نے ایک نون پلس کر دیا، ایڈ کر دیا. اسے کہتے ہیں تنوین. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے؟ اگر ایک لفظ کے اینڈ میں یہ تنوین آ جائے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مثال لیتا ہوں جو یہاں پر آپ کے سامنے موجود. کتابن، فرض کرے اس طرح سے لاسٹ میں تنوین آ گئی، کتابن. اس کا مطلب کیا ہے؟ عربک کے اندر جب یہ تنوین آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر معین چیز، یعنی ایک انسپیسیفائیڈ چیز. یعنی کس طرح ہم کہیں گے؟ کتابن یعنی ایک کتاب. کون سی کتاب ہے؟ کوئی خاص کتاب کی آپ بات کریں، کوئی معین کتاب کی آپ بات کریں؟ نہیں، کتابن. کتابن یعنی ایک کتاب. انگلش میں سے دیکھیں، اردو میں ہم لکھیں گے ایک کتاب، انگلش میں لکھیں گے a book. دیکھیں a یعنی اینی بک، کوئی بھی کتاب یہ ہو سکتی. تو کتابن کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک غیر معین کتاب، یعنی نہیں معلوم کہ کون سی اسپیسیفک کتاب مراد ہے، ایک غیر معین کتاب. اس کے برخلاف اگر آپ الف لام لگا دے اس ورڈ کے آگے تو کیا بنے گا؟ الکتاب. دیکھیں جہاں الف لام آ جاتا ہے وہاں اینڈ میں تنوین نہیں آتی. یہ عربک گرامر کا ایک رول ہے. کتابن، الکتابو، وہی چھوٹی حرکت آئے گی تنوین کے بغیر. اس ال سے کیا ہوگا؟ یہ اسپیسیفائی ہو جائے گی، یعنی معین ہو جائے گی. الکتاب یعنی آپ کسی خاص اسپیسیفک آئیڈینٹیفائی کتاب کی آپ بات کر رہے. تو یہ فرق ہے. دیکھیں تنوین میں کتابن a book، انگلش میں کیا کہیں گے؟ the book. الکتاب یعنی the book، the book. اور د میں جو انگلش میں فرق ہے وہ یہاں پر ہم الف لام اور تنوین کے ذریعے پہچان سکتے. البتہ اس نقطے کی طرف خاص توجہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک لفظ ہے جو کسی کا نام ہے، دیکھیں کسی کا نام،
یا کسی جگہ کا نام ہے تو وہاں پر تنوین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر معین چیز ہے. دیکھیں کسی کا نیم ہے، ایگزامپل جو یہاں آپ کے سامنے ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں ہم کیسے تلفظ کریں گے، محمدن. یہاں پہ آپ تنوین دیکھ سکتے ہیں. اس تنوین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غیر معین اور انسپیسیفائڈ محمد کی بات ہو رہی ہے، نا، یہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ یہ اسپیسیفک نام ہے اس میں تنوین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم وہی کریں گے. یا کہیں گے علی یون، دیکھیں تنوین آ گئی، اس سے مراد ہے امیر المومنین کی ذات. تو جو نیمز آف پیپل یا پلیسز ہے اس میں آپ خیال رکھیں کہ تنوین کا میننگ غیر معین نہیں ہوتا. تو یہ رہا ایک اور نقطہ اس کے بارے میں. بس لاسٹ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی حرکتیں ہیں، چھوٹے جو موومنٹس ہے دونوں ٹائپ کے، اس کو 3 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں تو میں یہاں پہ لکھ دوں چھوٹی حرکت یعنی موومنٹ 3 ٹائپ کی. کیا؟ مثال کے طور پہ کو یا کن، یعنی جہاں پر پیش یا ضمہ ہو، تنوین والا یا بغیر تنوین. یہ 2 ٹائپ کی حرکت کو، جہاں پر ضمہ ہو یا اس کی تنوین ہو، کو یا کن، مثال دے رہا ہوں میں، اس ٹائپ کے حرکت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے، یہ ایک گروپ ہے، اسے کہا جاتا ہے رف. اس کا کیا میننگ ہے، اس کا کیا سگنیفیکنس انشاءاللہ بعد میں ہم سیکھیں گے، بس یہ نام آپ دیکھ. اگر زبر ہو یعنی فتحہ ہو، ک یا کن، تو اسے کہا جاتا ہے نصب. اور اگر زیر ہو، کی یا کن، تو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے جر. یہ اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے. انشاءاللہ اسے اب فی الحال آپ ذہن میں رکھیں، اس کا سگنیفیکنس انشاءاللہ ہم آئندہ کے دروس میں دیکھیں. تو یہ رہا ہمارا گرامر کا لیسن. آ جائیں کچھ منتخب آیات کا ترجمہ بھی ہم انجام دیں. تو یہ ہے ہمارا درس نمبر 15. کیونکہ گرامر کے حصے میں ہمارا کافی وقت گزر گیا ہے، میں صرف جو آیات ہیں ان میں سے 4 ورسز کا ترجمہ کر پاؤں گا. چاہوں گا کہ پہلی آیت کا ترجمہ کروں اور اس کے بعد اور 3 آیات کا میں صرف ترجمہ کر پاؤں گا. اپنے ریویژن میں اضافہ کروں گا اس میں سے کچھ ایگزامپلس کا، اور باقی جو آیات ہے اس کا میری درخواست اور خواہش یہ رہے گی کہ آپ خود ضرور اس کا ترجمہ کریں. پہلی آیت سٹیپ نمبر 1 ہو چکا ہے، ورڈز کو الگ الگ کرنا. سٹیپ نمبر 2 ہمارا کیا ہے کہ اس کے میننگ کو آئے لکھیں. وَلِلَّهِ کتنے ورڈز ہے؟ یہ وَلِلَّهِ 3 ورڈز ہے. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ میں آپ کے لیے یہاں پر لکھنا شروع کروں. اور اللہ کے لیے، دیکھیں و اور لیے، اللہ اور اللہ کے لیے. ملک، بادشاہی، سماوات آسمان پلورل، والارض اور زمین، وما اور جو کچھ یا جو، بین درمیان، ہما ان 2، دیکھیں ہما 2، ان 2، یخلق وہ بناتا ہے، پریزنٹ ٹینس ہے. ما جو کچھ یا جو، یشا وہ چاہتا ہے. یشا کس فیملی سے ہے؟ مشیت یعنی چاہت، وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ، علی پر، کل ہر، شیء چیز، قدیر آل پاورفل. آئے ان الفاظ کو، ورڈز کو جوڑے اور پورا ترجمہ یہاں پر میں آپ کے لیے لکھوں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم کوشش کریں ذرا بڑے حصے بنائیں تاکہ ترجمہ ہم صحیح سے کر پائے. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ بادشاہی آسمانوں اور زمین کی.
یہ حصہ میں ترجمے کا لکھ لوں. اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی یعنی حکومت آسمانوں اور زمین کی. دیکھیں یہ 1 سینٹنس ہو گیا کمپلیٹ، یہ بن گیا ہے. البتہ ایک حصہ بچ گیا، معذرت چاہتا. وما بینہما، یہ بھی اس میں ہے اضافہ کر، اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، وما بینہما، وما اور جو کچھ، بین درمیان، ہما ان دو کے، ان دو یعنی آسمان و زمین، یعنی زمین اور آسمانوں کے درمیان جو بھی چیز ہے، اور خود زمین اور تمام آسمان میں حکومت، بادشاہی، کمانڈ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ خالق ہے ان تمام چیزوں. تو یہ رہا ہمارا فرسٹ سینٹنس. دوسرا سینٹنس، یخلق، وہ بناتا ہے، ما یشاء، جو کچھ وہ چاہتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے. جملہ ہمارا بن چکا ہے. وہ یعنی اللہ بناتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. لیکن جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ بناتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ کی مشیت کے حساب سے چیزیں خلق ہوتی جاتی ہیں. لاسٹ جملہ یہ ہم پہلے بہت بار کر چکے ہیں، وہ ہے واللہ علی، اور اللہ پر، ہر چیز پر کیا ہے؟ آل پاورفل ہے. اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. دیکھیں یہ 3 سینٹنسز تھے جو یہاں ایک آیت میں جمع ہو چکے. تو یہ رہی ہماری پہلی آیت جس کا ہم نے ترجمہ یہاں پر کیا ہے. اگلی آیت ہے، بہت ہی آسان ہے، میں اورلی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. دیکھیں سیم چیز ریپیٹ ہوئی. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ درمیان ہے ان دو کے آسمان و زمین. لاسٹ جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. وَإِلَيْهِ، اور طرف ہی، اس کا، اس کی کیا؟ مصیر. المصیر کا مطلب کیا ہے؟ بازگشت، یا کہے ریٹرن، یا کہے فائنل ریٹرن، چاہے تو آپ کہیں اسے فائنل ریٹرن. تو دیکھیں، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان دو کے بیچ ہے، اور اس کی طرف ہے بازگشت. ہے آپ اضافہ کر لیں، اور اس کی طرف ہے بازگشت اور لوٹ کر جانا. ہم سب کا لوٹ کر جانا کس کی طرف ہے؟ مصیر، ہمارا فائنل ریٹرن اللہ کی طرف ہے. دیکھیں یہ جو آیت ہے معروف ہمارے یہاں یوز ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں یہ وہی میننگ، الیہ المصیر، جو ہماری موومنٹ ہے، ہمارا سفر ہے، وہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمیں لوٹ کر فائنل ریٹرن ہمارا اللہ کی طرف. تو یہ رہی دوسری ہماری آیت. تیسری آیت ہے، اس کا ایک حصہ ریپیٹ ہے تو میں اسے تیزی سے انجام دوں گا. جو لاسٹ کا حصہ ہے وہ نیو ہے تو میں اسے پورا انجام دوں گا. البتہ میں تمام الفاظ کا میننگ لکھ رہا ہوں. ان یقیناً اللہ، اللہ، لہو یعنی لیے، اس کے کیا ہے؟ دیکھیں سیم ہے، ملک، حکومت، سماوات آسمان، والارض اور زمین، یحیی یہ حیات سے ہے، وہ حیات دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت
دیتا ہے. دیکھیں یہاں تک تو بہت ایزی ہے، میں اسے یہیں پر سینٹنس کو کمپلیٹ کر لوں. ان اللہ، یقیناً اللہ، اس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی. بے شک اللہ، اس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں کی. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور یعنی وہ حیات دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. یہ جو باقی کا حصہ ہے وہ ہمارے لیے انٹرسٹنگ. وما لکم، دیکھیں یہاں پہ آپ کو گیس کرنا ہوگا کہ کون سا میننگ فٹ ہوگا. وما لکم، اور جو کچھ تمہارے لیے شاید فٹ ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم سب کے لیے اللہ کے سوائے کوئی ولی اور نصیر دیکھیں کیا نہیں ہے. تو دیکھیں ہمیں ما کا میننگ ڈیسائیڈ کرنے تھوڑے آگے کے الفاظ کو دیکھ کر جج کرنا ہو. تو یہاں پہ جو میننگ ہے وہ ہے نہیں، اور نہیں لکم تم سب کے لیے، من سے دون علاوہ، دیکھیں دون پہلے گزر چکا ہے، دون یعنی علاوہ، اللہ اللہ، من یعنی سے، ولی یعنی گارڈین جسے ہم کہیں گے ولی، اور نہیں نصیر یعنی مددگار. دیکھیں یہ ورڈ آ گیا نصیر. تو اس سینٹنس کا ہم ترجمہ کریں یہاں جو سیکنڈ والا، وما لکم، اور نہیں تم سب کے لیے. دیکھیں یہ ایک پیس بنی، وما لکم، اور نہیں تم سب کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، اللہ کے علاوہ، نہیں تم سب کے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی، ولی سے، من ولی یعنی ولی سے یعنی کوئی ولی. دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ اضافہ کرنا. وما لکم، اور نہیں تم سب کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، من ولی، کوئی ولی یعنی ولی سے کوئی بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ میننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اضافہ کرنا، اور نہیں کوئی مددگار. دیکھیں یہاں من کا میننگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا. من ولی یعنی ولی میں سے، ولی میں سے یعنی کوئی ولی نہیں ہے، ولی میں سے اللہ کے علاوہ نہیں ہے. لٹرل میننگ اس کا یہ ہے، ولی میں سے یعنی گارڈینس میں سے، یا نصیر میں سے یعنی ہیلپرس میں سے کوئی نہیں ہے. تو میں نے یہ کوئی کو اضافہ کیا تاکہ میننگ کمپلیٹ ہو جائے. میں بس اس سیکنڈ سینٹنس کا میننگ یہاں پر لکھ رہا ہوں، یہ ما لکم سے. تو پہلا جو حصہ ہے وہ آپ خود لکھ لیں، اور نہیں تم سب کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی مددگار. اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا. یہاں بس وہی توجہ میں من کی طرف چاہتا تھا کہ اس کو ہم اس طرح ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے علاوہ نہیں کوئی ولی میں سے، یعنی کوئی ولی نہیں، ولیوں میں سے یعنی گارڈینز میں سے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی گارڈین نہیں ہے، اور تمہارا کوئی نصیر اور ہیلپر نہیں. آیت نمبر 4 کو انشاءاللہ میں ریویژن میں ترجمہ کروں گا. آیت نمبر 5 کا ترجمہ کرے، یہ آسان ہے تو میں بس اورلی ترجمہ کر رہا ہوں. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیں یہ ریپیٹ ہے، اسے میں ترجمہ نہیں کروں گا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں. وَلَهُ الدِّينُ، اور اس کے لیے دین ہے، واسبن یعنی دائمن، دائمی، واسب یعنی دائمی طور پر، یعنی ہمیشہ کے لیے. جو دین ہے وہ آلویز، ہمیشہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حقیقی دین وہ ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. افغیر اللہ تتقون، کا کیا مطلب ہے؟ کیا، پھر، غیر، علاوہ، اللہ تم تقوی اختیار کرتے ہو. دیکھیں یہ کوشچن، دیکھیں یہ 3 سینٹنسز. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اس کے لیے ہے دین کنٹینیوسلی، ہمیشہ کے لیے، آلویز. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر اللہ کے علاوہ تم تقوی اختیار کرتے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا آسمان و زمین کا مالک ہے، دین بھی خدا کی طرف سے ہے، تو انسان دین پر عمل کرے تو کسی اور کی پرواہ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. اللہ کا تقوی اگر انسان کے دل میں ہو، اس کے وجود میں ہو، تو پھر وہ دیگر چیزوں کی پرواہ خدا کے مقابلے میں نہیں کرتا. تو یہ رہی ہماری آیت نمبر 5. ہمارا وقت بہت ہی کم ہے، میں کچھ آیات کا ترجمہ بعد میں آپ کے لیے انشاءاللہ انجام دوں گا. بس لاسٹ آیت جس کا ترجمہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آیت نمبر 6. آئے اس کا ترجمہ کریں. دیگر آیات کا ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے، اور انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ریویژن میں انجام دوں گا. وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من سے، دون علاوہ، اللہ ما جو، لا یملکو مالک نہیں ہے. دیکھیں نگیٹو ہو گیا. یملکو مالک ہے، لا یملکو مالک نہیں. لہم ان سب کے لیے، رزق من سے، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین، شیء یعنی چیز. اس کو جوڑے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ سے. دیکھیں اللہ کے علاوہ سے میں اضافہ کر دوں. اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ میں سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، اسے لکھ لوں، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ میں سے. کون ہے یہ اللہ کے علاوہ میں سے؟ ما لا یملکو، کس کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ میں سے؟ جو مالک نہیں ہے، لہم رزق، ان سب کے لیے رزق کا. تو دیکھیں، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ میں سے جس کی یا جو مالک نہیں ہے ان کے لیے رزق کا. من السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو مالک نہیں ہے ان کے لیے رزق کا. من السماوات والارض شیئا، شیئا یعنی لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، یعنی لا یملک شیئا. دیکھیں اس کو نگیٹو میں دیکھیں، مالک نہیں ہے چیز کا، یعنی کسی چیز کا. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جب نیگیٹو میں آئے لا یملک شیئا، لا یملک شیئا، مالک نہیں چیز کا. دیکھیں یہ شیئا یہاں پہ آپ تنوین بھی ہے، یعنی ایک چیز کا بھی مالک. لا یملک ون تھنگ، اے تھنگ. تو اسے کلیئر کرنے کے لیے ہم ایک کسی کو یہاں پہ ایڈ کریں گے. لا یملک شیئا، کسی چیز کا مالک نہیں ہے. ترجمہ دیکھیں، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ میں سے کس کی؟ جو مالک نہیں ہے ان کے لیے رزق کا آسمان اور زمین میں. یہیں پہ میں رزق یاد رکھیں، کسی رزق کا، کسی چیز کا یا کسی رزق کا. لا یملک لہم رزقا شیئا، کسی رزق کا، کسی چیز رزق میں سے کا مالک نہیں. تو یہ رہا ہمارا ترجمہ آیت نمبر
6 کا، اور میرا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے، ان میں سے ایک کا میں ترجمہ بعد میں ریویژن میں انجام دوں گا۔ آیت 9 جو ہماری معروف آیت ہے، اس کا میں تیزی سے اورلی ترجمہ انجام دوں۔ قل کہہ دو، سے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس کس کے ساتھ پناہ، کس کی پناہ، لوگوں کے پروردگار کے ساتھ۔ کون ہے؟ ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ اور حاکم ہے، الہ الناس جو لوگوں کا خدا ہے۔ دیکھئے قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، I seek refuge برب الناس لوگوں کے پروردگار یعنی انسانوں کے پروردگار کے ساتھ، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس جو بادشاہ ہے انسانوں کا، الہ الناس اور جو خدا ہے انسانوں کا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا پارٹ 2 بھی لیسن 15 کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے درس میں، یعنی لیسن نمبر 16 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔